ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، دروس سابقہ میں صبر کا ذکر کیا تھا کہ آدمی کے لیے کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے، تو وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے اور صبر کرے۔ اور آج کے درس میں شکر پہ بات کرنی ہے، کیونکہ صبر شکر یہ لازم ہیں۔ اگر صبر ہوگا تو شکر بھی ہوگا، اور شکر ہوگا تو صبر بھی ہوگا۔ اور شکر جو ہے یاد رکھیں کہ اس کے 3 اقسام ہیں۔ الشکر بالجنان، شکر دل سے ہو، اور دوسری قسم کیا ہے؟ الشکر باللسان، کہ زبان سے بھی شکر ہو، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر، یہ زبان سے شکر ہے۔ والشکر بالجنان، اور بندے کے ارکان جو ہیں، اعضاء جو ہیں، اس سے بھی شکر ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں تو وہ اعضاء اللہ کی عبادت میں صرف ہوں۔ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے۔ اگر یہ ہاتھ گناہوں میں نعوذ باللہ صرف ہو رہے ہیں تو شکر نہیں ہے۔ اور شکر اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو شکر کرنے والا ہوگا مومن ہے، یا اللہ کی نعمتوں کو چھپانے والا، انکار کرنے والا ہوگا تو وہ کافر ہے۔ انسان کو تو یہ چاہیے نا کہ ہر نعمت پہ غور کرے، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو تم کھانا کھا رہے ہو، لقمہ توڑتے ہو، کبھی اس پر غور بھی کیا ہے تم نے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے غور کرو اس طعام کی طرف جو تمہارے سامنے آیا ہوا ہے، کہ اس پر میری کتنی نعمتیں ہیں کہ ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، اس نے آ کے زمین کو چیرا، زمین کے اندر جذب ہوئی، پھر تم نے اس پہ ہل چلائے، پھر تم نے اس میں کھیتی بوئی، میں نے اس کی پھر حفاظت کی، پھر وہ کھیتی زمین سے نکلی۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں اتنی محنتوں کے بعد تیرے پاس آتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کھیتی کاٹنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گندم کو صفا کرنے والے ہیں،
کتنے لوگ ہیں جو پھر گندم کی پسائی کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آٹا لاتے ہیں پھر آٹے کو گوندنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پھر اس کی روٹی پکانے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ پھر روٹی کو آگ پہ ڈالتے ہیں. اتنے بندے لگتے ہیں اور ایک لقمہ تیرے منہ میں آتا ہے، لیکن تم پھر بھی بھول جاتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھولے بندوں کو خود بلاتے ہیں. کتنی رحمت ہے اس کی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تمہیں کس چیز نے مغرور کر دیا ہے کہ تم خدا کو بھول بیٹھے ہو. الذی خلقک فسواک وعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیری تربیت اس وقت کی جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، مانگنے والے بھی نہیں تھے، مانگ بھی نہیں سکتے تھے. پھر تیری تعدیل ارکان ہوئی، پھر تمہیں خوبصورت سی شکل عطا فرمائی، اس کے بعد تیری ولادت کا مرحلہ آیا، پھر رضاعت کا مسئلہ آیا، پھر ولادت کا مسئلہ آیا. یہ سارے مراحل طے ہونے کے بعد تم مجھے بھول جاتے ہو. حضرت لقمان علیہ السلام نے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ کا شکر کرو. مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جس نے اللہ کا شکر کیا گویا اس نے اپنا شکر کیا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اور جس نے ناشکری کی، اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، ان کو نہ ہمارے شکر کی ضرورت ہے نہ ہمارے ذکر کی ضرورت ہے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے کہ کان میں آواز آئی کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ خطاب کر رہی ہے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. دیکھیں چیونٹی ہے، وہ بھی اپنی جماعت کی خیر مانگ رہی ہے، اور مسلمان اپنی جماعت کا دشمن ہے، مسلمان کا قاتل ہے. اور وہ چیونٹی کہتی ہے کہ بھئی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تم چھوٹی سی چیز ہو ان کے پاؤں کے نیچے کہیں رندی نہ جاؤ. اور پھر دیکھیں چیونٹی ہو کر نبی پر یہ بات کرنا کہ بھی وہ راؤنڈ ڈالیں گے، کل ایسے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا. اللہ کے پیغمبر کی بھی صفائی پیش کر دی. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. جب آپ نے سنا تو مسکرائے. قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. یا اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تیری اتنی بڑی نعمت کہ میں پرندے چرندے سب کی زبان سمجھ لیتا ہوں، مجھے اپنے شکر کی توفیق عطا فرما دے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اور مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرماؤ. اللہ نے ان کو پرندوں کا بھی اور چیونٹیوں کا بھی اور ان چیزوں کا علم، زبان سمجھنے کی علم عطا فرمایا تھا.
اللہ جس کو چاہیں دے دے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. اور نے فرمایا کہ بھی وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں ذبح کر دوں گا اس کو. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آئے اپنی غیر حاضری کی. اب جب ہدہد قریب آیا، اب دیکھیں پرندہ ہے، اس کو بھی اللہ نے بولنے کی توفیق دی. قَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِالنَّبَإٍ یقین. اور نے کہا حضرت سلیمان میں ملک سبا سے خبر لے کے آ رہا ہوں، پہلے میری رپورٹ سن لیں پھر مجھے قتل کریں یا زندہ رکھیں. انی وجدتها امرأة، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کرتی ہے. امرأة تملکها وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اللہ نے اس کو ہر نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس کا جو تخت ہے، عرش ہے، وہ بہت بڑا تخت ہے جس پر بیٹھ کے وہ حکومت کرتی ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کیونکہ اس نے ہدیہ بھیجا تھا تو حضرت نے ہدیہ رد کر دیا. فرمایا اللہ نے مجھے اتنا دیا، مجھے تمہارے ہدیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ایسا لشکر لے کے آؤں گا کہ تمہیں ایسی سزا ملے گی جو کبھی نہیں ملی ہوگی، ورنہ مسلمان سیدھے ہو کر آ جاؤ میری اطاعت میں. اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اور میں کون ہے جو اس کا وہ تخت جو ہے نا بڑا، جس کی ہدہد نے بڑی تعریف کی ہے، وہ اٹھا کے لے آئے، لیکن اس کے آنے سے بھی پہلے وہ تخت آ جائے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. عفریت جنات میں سے جو بڑا سرکش تھا، اس نے کہا حضرت اگر حکم ہو تو میں لے آ سکتا ہوں، اور میں اس پہ طاقت بھی رکھتا ہوں، امین بھی ہوں، اور وہ تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر آپ کی مجلس ہوتی ہے. آپ نے پھر میں یہ بھی بڑی دیر ہے. اور پھر میں کوئی اور ساتھی ہے؟ قال الذی لہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کے ساتھیوں میں ایک تھا جس کو اللہ نے اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا، اور نے کہا حضرت آپ کی آنکھ پلک جھپکنے کی دیر میں لے آؤں گا. تو فوراً وہ تخت لے آیا. پھر آپ نے حکم دیا کہ اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کر دو، ہم دیکھیں گے وہ پہچان پاتی ہے کہ نہیں. اور پھر اس نے ان کا دوسرا امتحان یہ لیا کہ ایک بڑا حوض بنوایا پانی کا، جیسے سوئمنگ پول بڑی کوٹھیوں میں ہوتے ہیں، اور اسی رنگ کا باہر پتھر لگایا جیسے پانی کا رنگ ہوتا ہے،
اور آپ نے حکم دیا کہ لے آؤ اس کو اور پوچھو کہ یہ تخت جو ہے اس کو پہچانتی ہو؟ تمہارا تخت ایسے ہے؟ اس نے کہا کان نہ ہو، معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح ہے۔ اب جب وہ عورت آئی، قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها۔ انہوں نے کہا چلو، کیوں ٹھہر گئی ہو؟ اب اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا کہ یہ تو پانی ہے نا، پانی میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا بی بی پانی نہیں، صرح ممرد من قواریر، یہ تو پتھر ہے۔ بڑا افسوس ہے کہ ہمارے بعض اہل بدعت حضرات جو ہیں نا، جو خود عشق کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب حضرت سلیمان کو کسی نے کہا تھا کہ یہ جو عورت ہے نا بلقیس ملکہ سبا، یہ جنی ہے، انسی نہیں ہے، اس کے پاؤں پہ بال ہیں۔ تو حضرت وہ بال دیکھنا چاہتے تھے کہ جب پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گی تو پتہ لگ جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے بادشاہ یا امیر کیسے نہیں کریں گے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کے پیغمبر پہ تہمت لگا رہے ہو کہ پنڈلیاں دیکھنے کے لیے سارا خرچ کیا۔ انہوں نے یہ اس لیے نہیں کیا تھا، یاد رکھو، انہوں نے اس کو عقیدہ سمجھانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اس کو جب کہا گیا کہ یہ پانی نہیں، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتھر دیکھ کے دھوکہ لگ رہا ہے، جیسے تم سورج کو خدا بنا بیٹھی ہو، یہاں پتھر کو بھی پانی سمجھ بیٹھی ہو، تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ اس نے اعتراف کیا کہ واقعی میں دھوکہ کھا گئی، یا اللہ میں توبہ کرتی ہوں اور حضرت سلیمان پہ اسلام لاتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو مسلمان کرنے کے لیے یہ سارا انتظام کیا۔ یہ نہیں نعوذ باللہ کہ پنڈلیاں دیکھنی تھی، کسی جن کو کہتے دیکھ لو۔ وہ ساری دنیا کے جنات ان کے تابع تھے، جو تخت لا سکتے تھے وہ آپ کو اس کی پنڈلیوں کا حال بھی بتا سکتے تھے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے اور اللہ میں ہدایت دے۔ تو بہرحال اللہ نے اس کو پھر اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے جو ایک جزیرے میں، جزیرہ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر پانی ہو اور درمیان میں جگہ خالی ہو، ایک جزیرے میں آگے بیٹھے اور 500 سال تک وہاں بیٹھے رہے۔ اللہ نے ان کے پینے کے لیے چشمہ جاری کر دیا اور کھانے کے لیے ایک انار کا درخت اگایا۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، باقی سارا وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جنت کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرمایا چلو میرے بندے کا امتحان لو۔ فرشتوں سے کہا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اتنا قریب نہ لے جانا کہ میرے بندے کو تکلیف ہو، دور سے اس کو ذرا دکھاؤ کہ جہنم کیا بلا ہے۔ وہ لے آئے، جب دیکھا تو وہ تو پانی پانی ہو گیا، اور العطش العطش، انہوں نے کہا مجھے پانی دو، میں تو مر جاؤں گا، اتنا گرمی۔ ایک فرشتہ پانی کا گلاس لے آیا اور اس نے کہا یہ پانی کا گلاس اگر میں دوں اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جو 500 سال میں نے عبادت کی وہی میرے پاس ہے، اور تو کچھ ہے نہیں، وہ لے لو لیکن پانی مجھے دو۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ تو ایک گلاس ہے، تم جو 500 سال تک پانی پیتے رہے اور انار کھاتے رہے، اس کا شکر ادا کر لیا ہے؟
تو پھر اللہ نے بہرحال ان کی غلطی معاف کر دی اور ان کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو یہ بہرحال یاد رکھیں کہ شکر جو ہے وہ بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ تم پہ احسان کرے اس کا بھی تم شکر ادا کرو، کیونکہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندے کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا، تو اس کا بھی آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے ہر لحاظ سے۔ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کو شاکرین سے بنائے گا۔